دیگر اہم معلوماتی اور بنیادی ٹاپکس کی طرح آج کا ٹاپک سوشلائزیشن یعنی تربیت بہت ہی اہم اور ضروری ٹاپک ہے۔ تعلیم اور تربیت کی وجہ سے ہم انسان بن پاتے ہیں۔ یہ شعور ہی تو وجہ ہے انسان اور حیوان میں فرق ہونے کی۔ عام طور پر بچوں کی پرورش کرنا، ان کو پالنا، پال پوس کر بڑا کرنے کو پرورش کہتے ہیں۔ ہم نے پرورش کو بہت ہی محدود کر دیا ہے، مگر پرورش اپنے آپ میں ایک اتنی بڑی اور وسیع ہے کہ یہ پیدا ہونے سے انسان کی زندگی ختم ہونے تک ہوتی رہتی ہے۔ تربیت انسان کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور زندگی بھر جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ بڑھاپے میں بھی انسان کچھ نہ کچھ دوسروں سے، ماحول سے، ارد گرد سے سیکھتا رہتا ہے۔ آج کے بزرگ نئی ایجادات کے بارے میں سن کر دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی تو تربیت ہے، یہی تو وہ ماحول سے، اپنے ارد گرد سے اور اس دنیا سے سیکھتے ہیں، معاشرے سے سیکھتے ہیں۔ اس کو تربیت کہتے ہیں، اینڈ دس از کالڈ سوشلائزیشن۔ یونگ اینڈ میک نے کہا تھا کہ فرد کا معاشرے میں ڈھل جانا تربیت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس جملے پر غور کریں کہ یہ کتنا بڑا جملہ ہے۔ ڈھل جانا کیا مطلب یہ کہ ہم انسان گھر میں، اسکول میں، مدرسے سے، ماحول سے، کام کرنے والی جگہ سے، دفتر سے، جاب سے، یعنی معاشرے کی کسی بھی جگہ سے جو کچھ سیکھتے ہیں، دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، متاثر ہو کر نئے فیشن کرتے ہیں، کسی بھی چیز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، سٹائل کرتے ہیں، یہ سب کچھ تربیت کا اثر ہے۔ تربیت صرف گھر پہ اچھی باتوں کا سیکھنا نہیں ہوتا، یا بری باتوں کو روکنے کا نام نہیں ہے، یا والدین کا سکھایا ہوا تربیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت کچھ ہم کاپی کرتے ہیں، ماحول سے سیکھتے ہیں، ارد گرد سے سیکھتے ہیں، یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے۔ آپ چاہیں اچھی نیک باتیں اور زندگی کے آداب سیکھیں یا بری صحبت سے ملنے والا برا اثر، ان سب چیزوں نے انسان کی عادت، کردار اور شخصیت کو بنانا ہوتا ہے۔ اس لیے تو ہمارے بڑے کہتے ہیں، بیٹا جب بھی گھر سے باہر نکلو تو کمپنی اچھی بنانا، کہیں تمہیں بری چیزوں کی لت نہ لگ جائے۔ جب بھی معاشرے میں کوئی بری خبر آتی ہے، کوئی ناپسندیدہ یا اسلام اور شریعت کے اصولوں کے خلاف کوئی واقعہ ہوتا ہے، تو ہم فوراً معاشرے پر یا پھر لوگوں پر ڈال کر خود بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، خود کو قصوروار ٹھہرانے سے گریز کرتے ہیں۔ ہم اکثر ایسے جملے ادا کرتے ہیں کہ آج کل تو زمانہ ہی خراب ہے، کبھی خود کو ترازو میں رکھ کر تولنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اپنی عادات اور اپنی شخصیت پر، اپنے گھر اور اپنے خاندان پر نظر ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ ہم سے خاندان اور خاندان ہی سے تو معاشرہ بنتا ہے۔ ہم برے ہیں تو معاشرہ خراب ہے، ہمارا رویہ اچھا نہیں ہے تو اجتماعی طور پر ہم لوگ خراب ہوتے ہیں، یا پھر لوگ خراب ہیں کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر خراب ہو چکا ہے، معاشرے میں زوال آیا ہوا ہے۔ جانوروں کی طرح کھا پی کر، رات ہونے پر سو کر، جب صبح ہوتی ہے تو جاگ کر کام پر نکلتے ہیں، تو ایک دوسرے سے صرف زبان کی حد تک ملتے ہیں، دل سے سلام دعا کرنا تو ہم بھول چکے ہیں۔ اس لیے تو میر تقی میر نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل سے ملتا ہے۔ ایک زمانہ تھا، گھر میں خلوص تھا، ایک دوسرے سے پیار تھا، محبت تھی، ایک دوسرے کے لیے اچھے اور سچے جذبات تھے، ہمدردی تھی۔ اس لیے جب ملتے تھے تو دل سے ملتے تھے، ملتے وقت چہرہ خون کی طرح سرخ ہو جاتا، ایک دوسرے کی آنکھوں میں چمک نظر آتی۔ مگر آج ہم انسان مجبوری کے طور پر بڑے مجبور ہو کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اس طرح تو جانور بھی اپنی زبان میں آپس میں باتیں کرتے ہوں گے، اور مذاق کرتے ہوں گے، کامیڈی کرتے ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں چوری، ڈکیتی، لالچ، کرپشن، بدنظمی، جھوٹ، فریب جیسی بہت سی معاشرتی بیماریاں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے تربیت متاثر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں سوشل ڈس انٹیگریشن پیدا ہوا ہے، اور معاشرہ درست طریقے سے اپنے شہریوں کی تربیت نہیں کر پایا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ یہ میں اپنی سوچ، اپنے نظریے اور اپنے نقطۂ نظر سے کہہ رہا ہوں۔ آپ چاہیں تو اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، ایک وقت تھا جب معاشرہ ترقی یافتہ نہیں تھا، معاشرے میں اتنی ترقی نہیں تھی، لوگ سادہ تھے، طرز زندگی بہت سادہ اور آسان تھا، لوگوں میں محبت و احترام کرنے کا جذبہ تھا۔ گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو سب گھر کے سربراہ ماں یا باپ کی طرف دیکھتے، غربت تھی۔ مگر جو معاشرے نے ترقی کرنا شروع کی، معاشرے میں مشینری، جدت اور ٹیکنالوجی آ گئی۔ وہ لوگ جو محنت مزدوری کر کے کماتے اور کھاتے تھے، مشینری کی بدولت آرام کرنے اور آسائش حاصل کرنے کے عادی بنتے گئے۔ ضرورت کو چھوڑ کر لوگوں میں خواہشات اور حسرتیں پیدا ہونے لگیں۔ معاشرے میں نفسا نفسی کا ایک دور شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ مال غنیمت کو سمیٹنے کی طرح ضرورت سے زیادہ دولت اور پیسہ کمانے کی بھاگ دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ رشتے اور رشتہ داری کمزور ہونے لگتی ہے، مقابلہ بڑھ جاتا ہے، یعنی آپس میں مقابلہ بڑھ جاتا ہے۔ امیر ہونے لگتے ہیں اور غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بینس، جو زیادہ طاقتور ہے وہ قانون کو اپنے حق میں استعمال کرتا ہے، اور یہیں سے معاشرے کی پہلی خرابی کی وجہ شروع ہوتی ہے۔ غیر ترقی یافتہ ممالک میں، جن میں انڈیا،
پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، شام، عراق، افغانستان، یمن اور افریقہ کے تقریباً تمام ممالک شامل ہیں۔ ان ممالک میں ملکی دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے، پھر بے روزگاری ہوتی ہے۔ جب کچھ کرنے کو نہیں ملتا، کچھ کھانے کو نہیں ملتا تو لوگ مجبوراً تعلیم چھوڑ کر چوری، ڈکیتی، حرام خوری، کرپشن، جھوٹ اور فریب کرنے لگتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ تربیت صرف گھر میں سکھائی ہوئی باتیں نہیں ہوتی، یہ سب بیماریاں ہمارا معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے یا پھر ہم غیر شعوری طور پر سیکھ جاتے ہیں۔ تو اس کی پہلی وجہ ہوئی ٹیکنالوجی کے غلط استعمال نے ہمیں آج بربادی کے دہانے پر لا کے کھڑا کیا ہے۔ کسی نے ایلان مسک سے کسی انٹرویو میں پوچھا کہ آپ دن میں کتنے وقت کے لیے موبائل استعمال کرتے ہیں، تو ان کا جواب تھا ہفتے میں 1 گھنٹہ۔ کہنے کا مطلب ٹیکنالوجی بذات خود غلط نہیں ہے، اس کا استعمال غلط ہے۔ مشینی دنیا نے ہمیں مادہ پرست بنا دیا ہے۔ ہم دنیا کی رنگا رنگینیوں میں روحانیت کو بھول چکے ہیں۔ آج آپ مائک لے کے نکل جائیں، معاشرے میں انٹرویو کریں، سروے کریں، کسی سے بھی پوچھیں روحانیت کے مطلب کے حوالے سے، اس کے مفہوم کے حوالے سے، کوئی بھی آپ کو بتا نہیں پائے گا۔ کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مادہ پرست بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارا گول صرف اور صرف دنیا ہے۔ اس کی دوسری وجہ انفرادیت پسندی ہے۔ پرانے وقتوں میں ہمارے گھر میں سب کے سب باپ پر انحصار کرتے تھے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اف بھی کیا جائے۔ پیسے کی کمی نے انسان کو محتاج بنا کر رکھا ہوا تھا، اور اس محتاجی کی وجہ سے انسان اپنے سربراہ کا حکم مانتا تھا، اس حکم کی پیروی کرتا تھا۔ مگر مشینی دنیا اور اس ٹیکنالوجی نے لوگوں کو خود مختار بنا دیا، جو کہ اچھی بات ہے، مگر اس کے برے اثرات بھی نظر آئے۔ جب ہر کوئی کمانے لگ گیا، آزاد محسوس کرنے لگا، کسی کی ضرورت محسوس نہ ہوئی، تو بڑوں کا حکم ماننا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بے ادبی کرنا عام اور معمولی سمجھا جانے لگا، اس کو ایٹیٹیوڈ کا نام دیا گیا۔ لوگ اس وجہ سے الگ تھلگ ہو کر معاشرے اور رشتہ داری سے کٹ کر رہنے لگتے ہیں۔ ایک دوسروں کے گھر آنا جانا تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ شہری علاقوں کی طرز زندگی آج دیہاتی علاقوں میں اپنائی جا رہی ہے۔ جب رابطہ ختم ہوتا ہے تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انفرادیت پیدا ہوتی ہے، اور انفرادیت معاشرے سے احساس کا جذبہ ختم کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کا کسی سے تعلق نہیں ہوگا تو کسی کے برے یا اچھے کی آپ کو کیا فکر، کسی کے فائدے یا نقصان سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے۔ جب ہم معاشرے میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے ہی نہیں تو کیا خاک تربیت رہ جائے گی۔ آج بچے اپنے اپنے کمروں میں الگ تھلگ ہو کر رہنے لگے ہیں، والدین کے ساتھ وقت گزارنا چھوڑ دیا گیا ہے، تو اس گیپ نے بھی ہماری تربیت کو بہت بری طرح متاثر کیا۔ آپ جتنا وقت والدین کے ساتھ سپینڈ کریں گے، ان کی صحبت سے بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملے گا، لیکن جب یہ گیپ کریٹ ہوگا تو اس گیپ نے انفرادیت پسندی کو فروغ دیا ہے، اس کو پیدا کیا ہے۔ یہی 2 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ آج اس مقام پر ہے۔ اور دیگر دوسرے درجے کی وجوہات بھی ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کو، ہماری نسل کو، ہم کو خراب کیا ہے، جن میں ٹی وی ہے، ڈرامہ ہے، غیر معیاری سنیما، ایکشن موویز، ولگر کامیڈی، فیشن، سٹائل، دولت کمانے کا نشہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ٹی وی بنانے والے نے ہمیں خراب کرنے کے لیے ٹی وی نہیں بنایا، بلکہ ہماری سہولت کے لیے ٹی وی بنایا ہے، ٹرانسمیشن آف میسج کے لیے ٹی وی بنایا گیا ہے، کمیونیکیشن سسٹم کے لیے ٹی وی بنایا گیا ہے۔ موبائل خود غلط نہیں ہے، اس کا استعمال زہر قاتل ہے۔ ڈرامہ دیکھنا غلط نہیں ہے، بلکہ ڈرامہ تو ایک درسگاہ ہے جہاں آپ زندگی کو چلانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے سبق سیکھتے ہیں، اگر معیاری طریقے سے بنایا جائے اور دکھایا جائے تو۔ دوسری بات، تربیت 2 طریقے سے کی جاتی ہے، یا پھر تربیت کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی ہے شعوری تربیت، ایسی تربیت جو سوچ سمجھ کر عقل کے ساتھ کی جائے، جیسے والدین اپنے بچے کو آداب سکھاتے ہیں، سلام کرنا سکھاتے ہیں، بڑوں کا ادب کرنا سکھاتے ہیں، اپنے بچے کو انجینئر یا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں اور اس کی اس طرح سے تعلیم و تربیت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شعوری تربیت۔ دوسری ہے لاشعوری تربیت، یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کی یا پھر انسان کی تربیت کی جاتی ہے یا پھر ہو جاتی ہے، جیسے والدین بغیر سوچے سمجھے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں۔ اس موبائل کو تفریح کا ایک ذریعہ سمجھ کر دیا جاتا ہے، مگر اس کے برے اثرات کے حوالے سے ہمارے والدین لا علم ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جن کو ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے، مگر پھر بھی دیکھتے ہیں، اور اس کا ہمارے ذہن پر بہت برا اثر پڑتا ہے، غلط تربیت ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے، مزید بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے شاید۔ تو یہیں تک تھا ہمارا اور آپ کا ساتھ۔ ہمارا کنٹینٹ اگر اچھا لگا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی، کریٹیو، کانشیس سے بھرپور ویڈیو آپ کے لیے لاتے رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔